سورۃ الحجرات دا ترجمہ جو کہ پچھلے 5 جمعۃ المبارک دے وچ بیان ہوندا آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اج سورت دا ترجمہ مکمل کر دیتا جائے گا۔ یاد دہانی دے واسطے ایک مرتبہ دوبارہ پہلے رکوع دا ترجمہ سنان لگا تاکہ تازہ ہو جائے۔ سورۃ الحجرات مدینہ شریف دے وچ نازل ہوئی، 18 اس دیاں آیتاں نے، 2 اس دے رکوع نے۔ 26ویں پارے دے وچ سورۃ الفتح تو بعد یہ واقع ہے۔ اس دی پہلی آیا کریمہ دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول تو اگے نہ ودو، یعنی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ کافراں دے وچ تے مسلماناں وچ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ او اللہ دے نافرمان نے، اسی اللہ دے فرما بردار ہاں۔ او اللہ دے نافرمان نے تے اسی فرما بردار ہاں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اللہ رسول دی گل نہیں منی تے اسی اللہ رسول دی گل مان کے انہاں دے راہ تے پے گئے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ آپ فرماندے نے جدوں بھی اسی جنگ تے گئے ہاں تے اللہ پاک نے سانو کامیابی جڑی دتی ہے نا کافراں تے، او اسے گل تو ہی دتی ہے کہ اسی اللہ دے فرما بردار ہاں۔ نہیں تا کافر ساڈے وچ تعداد وچ بھی زیادہ، کافراں دی تعداد بھی ساڈے نالوں زیادہ، انہاں کول ہتھیار بھی ساڈے نالوں زیادہ، انہاں کول اسلحہ بھی ساڈے نالوں، سواریاں بھی ساڈیاں سواریاں تو زیادہ، ہر چیز وچ تے ساڈے نالوں زیادہ نے۔ اس دے باوجود بھی اللہ پاک سانو ہی انہاں تے فتح دیندا۔ گل کی کہندے؟ گل یہ ہے کہ اسی اللہ دے فرما بردار ہاں۔ وہ اللہ دے نافرمان نے، اسی اللہ دے فرما بردار ہاں، تے اللہ پاک نے سانو اپنی فرما برداری دی وجہ تو کافراں تے فتح عطا فرمائی۔ کتھے 313 تے کتھے 1000، کتھے 313 تے کتھے 1000، ہے کوئی جوڑ مقابلہ؟ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے 313 نو فتح دیتی۔ وجہ کی ہے کہ اے 313 اللہ دے فرما بردار نے۔ آپ فرماندے نے اسی اللہ دے فرما بردار ہاں، او اللہ دے نافرمان نے، صرف یہی ساڈا تے انہاں دا فرق ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس دے رسول تو اگے نہ ودو، یعنی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کو ڈرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دا حق ہے کہ بندہ اپنے رب کو ڈردا رہے۔ سب تو پہلا بندے دے کول حق ہے کہ بندہ اپنے رب کو ڈرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سنن والا اور بہت جانن والا ہے۔ اگلی دوسری آیا کریمہ دے وچ اللہ پاک نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب دسیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو اونچا نہیں کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس طرح تسی ایک دوسرے نو آواز دیندے ہو ایویں میرے نبی نو آواز نہیں دینی۔ اگر تسی ایویں کیتا تواڈے سارے اعمال ضائع ہو جان گے، تانوں خبر بھی نہیں ہونی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے اپنی آوازاں نو آہستہ رکھدے نے، بلند نہیں کردے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تے وہ لوگ نے جنہاں دے دلاں نو اللہ نے تقوی واسطے چن لیا ہے۔ یہی وہ لوگ نے جنہاں دے دلاں نو اللہ پاک نے تقوی واسطے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں دے واسطے اللہ دی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجرے دے باہر کھلو کے آپ نو اچھی آواز دے نال پکاردے نے، بلاندے نے۔ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، انہاں دے وچوں بہت سارے بے عقل نے، انہاں نو عقل کوئی نہیں کہ رب دے محبوب نو کیویں بلانا ہے، رب دے محبوب نو کیویں بلانا ہے، انہاں نو عقل ہی کوئی نہیں۔ یہ 3 آیا کریمہ دے وچ اللہ پاک نے سرکار دا ادب دسیا کہ میرے نبی دا ادب کیویں کرنا ہے۔ پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادب عشق دی پہلی منزل، بنا ادب مراد نہ پاوے ہو۔ آپ فرماندے نے بغیر ادب تو کوئی بھی چیز بندے نو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر مرید اپنے پیر دا ادب نہیں کرتا تو انہوں اپنے پیر کو کچھ بھی نہیں
کچھ بھی نہیں لبنا. اگر امتی اپنے نبی دا ادب نہیں کرتا تو امتی نو اپنے نبی کو بھی کچھ نہیں لبنا. اگر اولاد اپنے ماں باپ دا ادب نہ کرے گی تو ظاہر ہے ماں باپ کو دعا وراثت تے پاویں مل جائے لیکن ماں باپ کو دعا نہیں ملنی. اگر دعا لینی ہے ماں باپ کو یا اپنے استاداں کو یا اپنے نبی دی شفاعت لینی ہے تو پھر بندے نو چاہیے کہ انہاں دا ادب کرن والا ہوئے, ادب کرے. اگلی آیا کریمہ 5ویں, اس دے وچ اللہ پاک نے ساڈے معاشرے دی بہتری واسطے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم, اے ایمان والو اگر تواڈے کول ایسا کوئی بندہ آوے فاسقن جڑا فاسق ہوئے اعلانیہ طور تے گناہ کرن والا ہوئے بنابا ان فتبینوا او تانوں کوئی خبر دے کہ جناب آ فلانا بندہ تواڈے بارے اے گل کر رہا سی, انہیں تانوں خبر دیتی فتبینوا, اللہ پاک نے فرمایا تسی اون دی خبر دی چنگی طرح تحقیق کر لینی, چنگی طرح تحقیق کر لینی ہے, اون دی گل دا سارا اگا پیچھا ویکھ کے اس تو بعد تسی قدم چکنا ہے. اے نہ ہوئے کہ وہ تانوں گل دسے تسی اون دے پیچھے لگ کے کوئی ایسا کام کر دیو ان تصیبوا قوما بجہالت, نہ واقفیت ہو جہالت دی وجہ تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تسی کسی نو تکلیف دے بیٹھو تے بعد وچ تانوں شرمندگی ہوئے. کوئی بھی تانوں آ کے کوئی خبر دے ان دی کی کرنی ہے تحقیق, ان دی چنگی طرح تحقیق کر کے اس تو بعد ان دے تے عمل درآمد کرنا ہے. کتے اے نہ ہوئے کہ تہاڈی جلد بازی دی وجہ تو کوئی تسی غلط قدم چک لو بعد وچ تانوں ان دے پریشانی دا سامنا کرنا پوے. اگلی آیا کریمہ 6, اس دے وچ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور یاد رکھو کہ تواڈے وچ اللہ دے رسول موجود نے. یاد رکھو تواڈے وچ اللہ دے رسول موجود نے. ان دے وچ اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو واضح فرمایا کہ سنیاں دا جڑا عقیدہ ہے کوئی ماڑا عقیدہ نہیں, یا اپنے کولو انہاں نے عقیدہ نہیں گھڑیا, انہاں نے اے جڑا عقیدہ انہاں دا عقیدہ جو ہے ایک قرآن اور حدیث دے بالکل عین مطابق عقیدہ ہے. کہ اسی کہنے کہ ساڈا نبی ساڈے کول موجود ہے, یہ ساڈی گل نہیں, یہ گل کہندی ہے رب دے قرآن دی, یہ گل کہندی ہے رب دے قرآن دی کہ جان لو تہاڈا نبی تہاڈے وچ موجود ہے, رسول پاک تہاڈے وچ موجود نے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. جدو نبی مومنہ دیا جاننا تو زیادہ قریب ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے بے شک میرا رسول اللہ دا رسول تہاڈے وچ موجود ہے. تو پھر کوئی عام انسان کیویں کہہ سکتا ہے کہ اللہ دے نبی موجود نہیں, یا اللہ دے نبی حاضر نہیں, یا اللہ دے نبی ویکھدے نہیں, یا اللہ دے نبی زندہ نہیں. یہ عقیدہ جاہلاں دا عقیدہ ہے, اور اے عقیدہ کہ اللہ دا نبی ساڈے وچ ہر وقت موجود ہے, اے رب دے قرآن دا عقیدہ ہے. اور فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر, بہت ساریاں ایسیاں چیزاں نے فی کثیر من الامر لعنتم, تہاڈا مشکل وچ پی جانا. اگر ایسیاں بہت ساریاں ایسیاں چیزاں نے کہ اگر تسی من لیندے تو تانوں پریشانی نہ ہوندی, اگر تسی اپنے نبی دی من لیندے پریشانی نہ ہوندی. لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, فرمایا بہت سی چیزوں میں تمہارا کہا مان لیتے, تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے. ولیکن اللہ, لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان, تمہاری طرف ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے. اللہ پاک نے تہاڈی طرف ایمان دی محبت نو, اللہ پاک نے تہاڈے دلاں وچ ایمان دی محبت نو ڈال کے ایمان نو خوبصورت فرما دیتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور گناہ نو, نافرمانی نو اور فسق نو, کفر نو اللہ پاک نے ناپسند کر دیتا ہے کہ مومن بندہ جڑا ہے وہ انہاں چیزاں نو پسند نہیں کرے گا. اولئک هم الراشدون, جڑا بندہ انہاں چیزاں نو پسند نہ کرے فرمایا وہی لوگ ہدایت والے نے. فضلا من اللہ و نعمہ, یہ اللہ دا بڑا فضل اور اس دی رحمت ہے, نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, بے شک اور اللہ بے حد جانن والا اور حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگلی 2 آیا کریمہ دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر 2 مومناں دے گروہ آپس دے وچ لڑ پین تے دوسریاں دا حق بندا ہے کہ انہاں دی آپس وچ صلح کروا دین. اگر ایک گروہ
ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਇਨ ਬਗਤ ਇਹਦਾਹੁਮਾ ਅਲਲ ਉਖਰਾ ਫਕਾਤਿਲੁ ਲੱਤੀ ਤਬਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਔਖਾ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਲੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੱਤਾ ਤਫੀਆ ਇਲਾ ਅਮਰਿल्ला, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਮਲ ਮੁਅਮਿਨੂਨਾ ਇਖਵਾ, ਤਮਾਮ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਰਕੂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਰਕੂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰਜਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਦੂਸਰੇ ਰਕੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਯਸਖਰ, ਲਾ ਯਸਖਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਲਾ ਯਸਖਰ ਕੌਮ ਮਿਨ ਕੌਮਿਨ ਅਸਾ ਅਨ ਯਕੂਨੂ ਖੈਰਨ ਮਿਨਹੁਮ, ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੰਗ 'ਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਦਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ। ਅਨ ਯਕੂਨੂ ਖੈਰਨ ਮਿਨਹੁਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਸਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इतना बुरा अमल है, कयामत वाले दिन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਾਓ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਾਓ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਮਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਓ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ।
جدو کھلا دروازہ ویکھ کے اگے جان کے دروازہ بند کر دیتا جائے گا. بندے بڑے حیران پریشان ہون گے کہ پہلے سانو حکم فرمایا کہ جنت وچ داخل ہو جاؤ, جدو جنت کے قریب آیا دروازہ بند کر دیتا, پیچھے چلے جان گے, دروازہ پھر کھل جائے گا, حکم ہوئے گا آؤ جو جنت سے داخل ہو جاؤ, دوبارہ پھر آن گے دروازے کے قریب بند. کافی مرتبہ جدو عمل ہوئے گا بعد وچ پوچھن گے کہ باری تعالیٰ کی ماجرا ہے, فرشتیاں کو پوچھن گے, فرشتے فرمان گے یہ تواڈے اس گناہ دی سزا ہے جڑے تسی دنیا تے رہ کے لوگاں دا مذاق اڑاندے سی, اج تہاڈا مذاق اسی طرح اڑایا جائے گا. تسی لوگاں دی عزت برباد کردے سی, اج تہاڈی عزت ایویں برباد ہوئے گی. اس واسطے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر دنیا تے کیتی ہے تے پھر اگر دنیا تے اوندا خمیازہ نہیں دیتا, اوندا بدلہ اگر دنیا تے نہیں دیتا, قیامت والے دن تے پھر دینا پینا. اس واسطے مسلمان اگر کوئی بندہ اس گناہ دے وچ ملوث ہے کہ انہوں کسے دا مذاق اڑانا بڑا اچھا لگتا ہے, تو وہ بندہ اپنے گریبان دے وچ غور و فکر کرے کہ اج کسے دا مذاق اڑانا تینوں اچھا لگتا پہ, قیامت والے دن تیرا بھی ایویں مذاق اڑایا جائے گا. فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, مرداں وچوں کوئی مرد کسے دا مذاق نہ اڑاوے. اور اے اتنا برا عمل ہے کہ اللہ پاک نے مرداں نو علیحدہ حکم ارشاد فرمایا اور عورتاں نو علیحدہ حکم ارشاد فرمایا. کسی بھی مقام تے اگر گل بات ہوئی ہے تو اللہ پاک نے مرداں دا ذکر کیتا ہے, نال ہی عورتاں نو بھی حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز ادا کرو قائم کرو. مرداں دا ذکر ہے لیکن نال ہی حکم عورتاں نو بھی شامل ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ واسطے کرو. سیگا مرداں دا بولیا ہے لیکن وچ عورتاں بھی شامل نے. وَآتُوا الزَّکاۃ, زکات ادا کرو. مرداں دا ذکر استعمال, مرداں دا لفظ استعمال ہوا ہے سیگا, لیکن نال ہی عورتاں بھی شامل نے. ایتھے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, مرداں دا پہلے ذکر کیتا, نال ہی اللہ پاک نے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. عورتاں دا ذکر علیحدہ ارشاد فرمایا, فرمایا مرداں وچوں کوئی مرد بھی کسے دا مذاق نہ اڑاوے, عورتاں وچوں بھی کوئی عورت کسے دا مذاق نہ اڑاوے. ہو سکتا ہے کہ تو اس نو اپنے تو ماڑی اور کمزور سمجھ رہی ہیں, لیکن اللہ پاک دے قریب, اللہ پاک دے نزدیک کو تیرے نالوں زیادہ بہتر ہوئے. ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ تیرے نالوں زیادہ اللہ پاک دے نزدیک ہوندی عزت ہوئے. فرمایا مرد بھی کسی مرد دا مذاق نہ اڑان تے کوئی عورت بھی کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے. ولا تلمزوا انفسکم, لا یسخر دے وچ اللہ پاک نے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ, اور ولا تلمزوا انفسکم, اور فرمایا کوئی ایک دوسرے نو تانا بھی نہ دیو. قرآن دا حکم ہے مذاق بھی نہیں اڑانا اور ایک دوسرے نو تانا بھی نہیں دینا. اور یہ تانا دین والا عمل کتنا برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ پہلی زندگی گناہاں وچ ملوث رہا, گناہاں وچ زندگی گزاردا رہا, گناہ کردا رہا, اللہ پاک نے انہوں توفیق بخشی, انہیں توبہ کیتی, اس تو بعد وہ رب دے گھر دے وچ حاضر ہو گیا. اللہ پاک نے انہوں توفیق بخشی, توبہ کر کے رب دے گھر دے وچ حاضر ہو گیا, نماز شروع کر دیتی, قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی, دین دے مسئلے سکھن لگ پیا. اس تو بعد کسے بندے نے انہوں کسے گناہ دا تانا دیتا, کسے بھی گناہ دا تانا دیتا. اگر وہ شرابی سی تو ان دی شراب دا تانا دیتا, اگر وہ جھوٹا سی تو ان دے جھوٹ دا تانا دیتا, اگر رشوت لیندا سی تو ان دی رشوت دا انہوں تانا دیتا, اگر کسے بھی گناہ دے وچ ملوث سی ان دے گناہ دا انہوں تانا دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان انی دیر تک تینوں موت نہیں آنی جتنی دیر تک وہ تانے دین والے گناہ نو تو نہ کر بیٹھا. اگر وہ جھوٹا سی تو تو کہہ چل جھوٹیا, حضور نے ارشاد فرمایا انی دیر تک تینوں موت نہیں آنی جتنی دیر تک یہ جھوٹ تو نہ بول بیٹھا. اگر وہ شرابی سی تو انہوں شراب دا تانا دیتا, فرمایا انی دیر تک مرے گا نہیں جتنی دیر تک تو نہ شراب پیتی. اگر وہ رشوت لیندا سی, فرمایا انی دیر تک تو مرے گا نہیں جتنی دیر تک تو اگو رشوت نہ لئی.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਣ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ کہ اج دا مسلمان اپنے نبی دے دین تو دور ہے۔ اج دا مسلمان اپنے نبی دے دین تو دور ہے۔ اگر انہوں اپنے نبی دے دین دا پتہ ہوئے کدے بھی مسلمان ایویں دے کام نہ کرے۔ اج اکے صف دے وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھن والے نمازی انہاں دے بھی معاملات اتنے گرے نے، خدا پناہ۔ اگر کوئی بندہ اپنی اول زندگی گناہاں وچ گزار کے اگر اللہ دی توفیق دے نال مسجد وچ پہنچ ہی گیا ہے تے ساڈے نمازی کہندے نے سانوں پتہ ہے سو چوہے کھا کے بلی حج نوں چلی، ساری زندگی کام کی کردا رہے ہیں، سانوں پتہ ہے جڈا کو تو حاجی نمازی رہے ہیں، ساری زندگی فلاں فلاں کر کے تے اج مسیتے آ گئے ہن سانوں سمجھا رہے ہیں۔ مسلمان اگر یہی چیز ویکھی جاوے کہ پہلے کیویں سی تے ہن کیویں ہے تے کوئی بندہ بابے فرید نوں بھی نہ منے۔ اگر یہی گل کیتی جاوے تے کوئی بندہ بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے نے جنہ دی اول زندگی گناہاں وچ گزری ہے، لیکن اللہ پاک دی توفیق نال یا کسے دی دعا دے نال اللہ پاک نے انہاں نوں بلند مقام تے بٹھا دیتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی سود خور سن، سود کھاندے سن۔ آپ اپنا واقعہ بیان کردے نے کہ میں ایک مرتبہ سود دی سری لے کے آ رہا سا، بکرے دی سری سی، سود تے لے کے آ رہا سا۔ کہنے لگے میں جا رہا سا تے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے سن اور ایک بچہ بول کے کہنے لگا بچیو پیچھے ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، کتے اندے پیراں دی مٹی تواڈے جسم تے نہ پے جائے، اندے پیراں دی مٹی تواڈے جسم تے نہ پے جائے۔ کہنے لگے بچیاں دی اتنی گل نے مینوں بڑی تکلیف دیتی کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے بھی سود تو اتنی نفرت کردے نے اور میں چنگا بھلا سمجھدار ہو کے میں سود کھانا۔ اگے گئے سری لئی اپنی بیگم نو دتی، پکا، بیگم پکان لگ پئی، پکان دے وہ جڑی ہانڈی سی وہ خون دے وچ بدل گئی، وہ گوشت جڑا سی خون وچ بدل گیا۔ آپ دی زوجہ کہن لگی میں تانوں کتنی مرتبہ کہا کہ سود تو بچ جاؤ، نہ سود کھایا کرو، لیکن دیکھو اج ساڈی ہانڈی جڑی گوشت والی خون چ بدل گئی ہے۔ آپ نے جدو ہانڈی نو دیکھیا کہ ہانڈی گوشت تو خون چ بدل گئی، اللہ پاک نے آپ دے دل تے اپنا خوف نازل فرمایا اور آپ دے دل دی دنیا بھی بدل گئی۔ اسے وقت ہی آپ نے توبہ کی تھی اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ وچ بیعت ہوئے، توبہ کی تھی اور اللہ پاک دی عبادت وچ مشغول ہو گئے۔ وہی بچے جڑے کہندے سن کہ اے سود خورے ان دے پیراں دی مٹی تو بھی بچو، آپ جدو توبہ کر کے واپس آ رہے نے تے پھر وہی بچہ بول کے کہنے لگا بچیو پیچھے ہٹ جاؤ، کتے تواڈے پیراں دی مٹی اللہ دے نیک بندے تے نہ پے جاوے، تسی گنہگار ہو جاؤ گے۔ وہی بچہ کہنے لگا بھی اللہ دا نیک بندہ آ رہا ہے۔ اگر کسے بندے نو اللہ پاک توفیق دے دے، کسے بندے نو اگر اللہ پاک ہی توفیق دے دے تو پھر مینوں تانوں کی اعتراض ہے؟ ایک امام صاحب سن، انہوں نے مسئلہ بیان کیتا کہ جس بندے دیاں 3 صفحہ ہو جان جنازے دیاں، جس میت دیاں 3 صفحہ جنازے دیاں ہو جان اللہ پاک انہوں بخش دیندا ہے۔ جس میت دیاں 3 صفحہ جنازے دی نماز وچ ہو جان تے اللہ پاک انہوں بخش دیندا ہے۔ لیکن کئی بندے مسیتے نماز گھٹ پڑھتے ہیں، اعتراض زیادہ کرتے ہیں، انہوں دی طبیعت ہوندی۔ وہ ایک بندہ اٹھیا کہنے لگا لو جی پھر تے وزیر کبیر سارے بخشے گئے، اب پھر تے چور ڈکیٹ شرابی سارے بخشے گئے، جنیاں 3 صفحہ ہو گیا بخشیا گیا۔ امام صاحب کہنے لگے جناب میں تے تانوں اپنے نبی دی حدیث سنائی، میرے کو حوالہ پوچھنا تے حوالہ لو، حدیث ویکھنی تے میں تانوں حدیث وکھا سکنا، اگلی گل دا مینوں نہیں پتا۔ اللہ بخشے یا نہ بخشے اے اللہ دا کام ہے، اللہ پاک دی مرضی، اللہ پاک دی رضا ہے۔ وہ پاویں تے 11 صفحہ تے بھی نہ بخشے تے پاویں 1 صفحہ تے بخش دے، اللہ پاک دی قدرت ہے۔ لیکن میں حدیث پاک پڑھی ہے، ویکھنی چاہتے ہو تے وکھا سکنا، حوالہ لینا ہے تے حوالہ موجود ہے، عبارت ویکھنی تے عبارت وکھا سکنا، لیکن اگلی گل دا مینوں نہیں پتا کہ اللہ کنوں بخشے تے کنوں نہ بخشے۔
لیکن نہیں، مسجد وچ آ کے صرف ضد کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے کہ نہیں جناب جی تسی آ گل کیتی ہے جواب دیو، انہیں کہا دا جواب خود رسول پاک ہی دین گے، پھر میں تو نہیں دے سکتا۔ اتنی گل دے وچ ایک بندہ اور بولیا، انہیں کہا بھی جناب اگر انہاں وزیراں کبیراں نو جے رب بخش دے تے تینوں تکلیف کی، جے انہاں نو اللہ بخش دے تے تینوں تکلیف کی، جے اللہ کسے نو نہ بخشے تے تینوں خوشی کی؟ اللہ پاک دی رضا دے وچ مینوں تانوں کی ضرورت ہے دخل دئیے؟ لیکن اندر سونے نبی نے فرمایا جنیاں 3 صفحہ جنازے دیاں ہو جان اللہ بخش دے، اللہ نے بخشنا تے ساری امت نو ہے، اللہ نے تے سرکار دی ساری امت نو بخشنا ہی بخشنا ہے، عقیدہ ہے ساڈا، کسے نو پہلے بخشے گا کسے نو بعد چ بخشے گا، لیکن بخشنا اللہ پاک نے ضرور ہے۔ تے لہٰذا ایسے معاملات وچ دخل اندازی کرنا کہ جناب یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، انہاں چیزاں دی اے ادو ہی پیندیاں نے جدو بندے نو آپ نو علم نہ ہوئے۔ اے جتنا بھی اختلاف ہے سارے مسلکاں دا یا آپس وچ دا، اے اختلاف ہوندا ہی ادو جدے بندے نو خود پتہ نہ ہوئے۔ اگر خود پتہ نہیں ہوئے گا تے بندہ اختلاف کرے گا۔ اے پچھلے دنوں دے وچ حاجی اسلم اوندا 40ویں دا ختم نہر والے درس دے وچ دوایا گیا سی، اس ختم شریف تو فارغ ہو کے میں باہر آیا، نواں پٹرول پمپ بنیا، پٹرول اتوں پوا کے تے میں ہلے کھڑا ہی سا، تے ایک بندہ کہنے لگا قاری صاحب اینے سارے بندے کتھوں آ رہے ہیں؟ میں کہا جی حاجی اسلم دے ختم چہلم تو آ رہے ہیں، 40ویں دا ختم پاک سی اتوں آ رہے ہیں۔ وہ ایک باری ہسن لگ پیا، ہس کے کہنے لگا قاری صاحب چھڈو انہاں ختماں نو تے انہاں دروداں نو تے انہاں، یہ کسی اللہ دے نبی یا کسی صحابی نے ختم دوایا سی، کسی اللہ دے نبی یا کسی صحابی نے ختم دوایا سی، اختلافی گل نہیں کرن لگا، یہ تمہیں دسن لگا بھی لوگ کتنے کتنے سانو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی اللہ دے نبی یا کسی صحابی نے ختم دوایا سی، میں کہا ختم دی تے گل تیرے نال میں بعد چ کراں گا، پہلے تو مینوں یہ دس بھی تیرے منہ تے داڑھی بھی نہیں دستی پئی، تیرے منہ تے مچھ بھی نظر نہیں آندی پئی، کسی اللہ دے نبی یا کسی صحابی نے ایویں دی شکل بنائی سی؟ کسی اللہ دے نبی یا کسی صحابی نے ایویں دی شکل بنائی سی جویں دی تیری ہے؟ ختمہ تے دروداں دی گل نو پی گیا اسے ویلے، پہلے اپنی صورت تے دیکھ، اے اللہ دے نبی دی صورت ایویں دی سی؟ کسی صحابی دی صورت ایویں دی سی؟ اور نہیں قاری صاحب یہ تے کام غلط ہے، میں کہا پہلے اپنے آپ نو درست کر، باقیاں نو پھر صحیح کریں۔ مینوں اپنا تے پتہ نہیں کہ میں کیویں دا، اپنا گریبان مینوں نظر نہیں آتا، تے پاکستان دا میں گریبان، ساری دنیا دا گریبان میں ویکھدا پیا۔ ختم شریف کی کرنے ختم شریف دے وچ؟ ساڈے گھراں دے وچ اگر کوئی شادی دا موقع آ جاوے، چنگے پلے پڑھے لکھے سمجھدار بندے، انہاں دی بھی زبان تے جملہ آندا بس قاری صاحب بچیاں نے مجبور بڑا کیتا، بچیاں نے مجبور کیتا، میرا دل کو نہیں سی تو واجے لے کے آواں، لیکن بچیاں نے مجبور کیتا، مجبوری تو مینوں لیانا پیا، مجبوری تو مینوں لیانا پیا۔ مختار شاہ صاحب نے لاہور دے، انہوں نے کتاب لکھی باپ، کہ باپ دی اپنی اولاد دے نال کتنی محبت ہوندی تے اولاد اپنے باپ دے نال کی کردی۔ اندے وچ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ساریاں محبتاں نبی پاک دی محبت تو قربان، نبی پاک دی محبت تو ود کے کسی دی محبت نہیں ہو سکتی، تے جنوں نبی پاک تو ود کے کسی نال محبت ہو جاوے وہ بندہ ایمان والا بھی کوئی نہیں رہندا۔ ایک باپ اپنے بیٹے دے نال کھانا کھا رہا ہے تے کھانے دے وچ جیڑا سالے نے وہ کدو شریف، سبحان اللہ، تو کی ہے کدو شریف۔ باپ اپنے بیٹے نو کہن لگا کہ بیٹا اے کدو شریف میرے نبی نو بڑا پسند سی، اے کدو شریف میرے نبی نو بڑا پسند سی۔ وہ بیٹا کہن لگا بھی یہ بھی کوئی پسند والی شے ہے جیڑی پسند کیتی کھلے، صرف اتنی گل کیتی بیٹے نے، یہ باپ سمجھ سکتا ہے کہ بیٹے دا پیار کتنا ہے، اتنی صرف گل کیتی بیٹے نے کہ یہ کوئی شے ہے جیڑی نبی پاک نے پسند کیتی، نال ہی تلوار پئی، باپ نے نہ ادھر ویکھیا نہ ادھر ویکھیا، اسی ویلے پتر دی گردن اتار دیتی۔ فرمایا میرے نبی دی سنت نو حقیر سمجھنا ہے، میرے نبی دی سنت نو ناپسند کرنا ہے، جنوں میرے نبی دی سنت دے نال پیار کو نہیں، انہوں میرے نال پھر کوئی ہے جڑا نہ رشتہ ہوندا نہ میرے نال کوئی نہیں ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے نو صرف اتنی گل تے قتل کر، میں نہیں کہندا بھی تسی اپنے بیٹے نال ایویں کرو، نہیں، لیکن اپنے بیٹے نو سمجھاؤ کہ پتر اپنے نبی دی سنت ہے تے انج پیار کرنا اپنے نبی دی سنت نال۔ پہلے ایک وقت سی کہ مرید اپنے پیر دی داڑھی دی خیال کردا سی، پتر اپنے باپ دی داڑھی دا خیال کردا سی،
کہ یار کتے میرے باپ دی میرے پیر دی داڑھی بدنام نہ ہوئے. لیکن اج ایسا وقت ہے کہ پیر بیٹھا ہے تے مرید اپنے پیر دی داڑھی منی جا رہا ہے. باپ بیٹھا ہے پتر آپ دے پیو دی داڑھی منی جا رہا ہے. یہ اچھا وقت ہے؟ ایک وقت سی کہ داڑیاں دی حفاظت کیتی جاندی سی، لیکن اج یہ وقت ہے کہ مرید اپنے پیر دی داڑھی من رہا، پتر اپنے باپ دی داڑھی من رہا. اگر کوئی بندہ گل کرے تو نہ قاری صاحب ایویں دیاں گلاں نہ کرے کرو، بندے رس جاندے نے، بندے ناراض ہو جاندے نے. کی کریے بندیاں نو جنہاں نو اپنے نبی دی سنتاں دا بھی خیال کوئی نہیں، جنہاں نو اپنے نبی دی سنتاں نال پیار ہی کوئی نہیں. کلمہ نبی پاک دا پڑھیا، مانتے بھی نے کہ جو کچھ سانو مل رہا اپنے نبی دے صدقے ملدا پیا، جو کچھ بھی مل رہا اپنے نبی دے صدقے ملدا پیا. یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار نے غاراں دے وچ رو رو کے دعاواں ساڈے واسطے کیتیاں نے. سرکار معراج تے گئے نے دعاواں ساڈے واسطے. سرکار اگر غاراں وچ گئے نے دعاواں ساڈے واسطے. اگر ویسے کرنی نو سرکار نے اپنا مصلا اور اپنا جبہ بھیجا تے دعاواں ساڈے واسطے. ہمیشہ اسی یہی ویکھیا ہے کہ مرید اپنے پیر کول گیا تے پیر نو جا کے آکھیا بھی جناب میرے واسطے دعا کریا جے. شاگرد اپنے استاد کول گیا تے استاد نو جا کے آکھیا جی میرے واسطے دعا کریا جے. پتر اپنے باپ کول آیا تے جناب میرے واسطے دعا کریا جے. چھوٹا اپنے بڑے کول گیا جناب میرے واسطے دعا کریا جے. لیکن سرکار نو ویکھ کتنا پیار ہے اپنی امت دے نال. خود امام الانبیاء ہو کے اپنے امتی نو کہہ رہے ہیں میری امت واسطے دعا کریا جے. خود امام الانبیاء ہو کے رب دے محبوب ہو کے تے اپنے امتی نو کہہ رہے ہیں کہ تینوں رب دے نال بڑا پیار ہے تے رب نو تیرے نال بڑا پیار ہے تے رب تیریاں لاجاں رکھدا ہے، تیریاں دعاواں قبول کردا ہے، تم بھی میری امت واسطے دعا کر دے. بڑے ہو کے چھوٹے نو کہہ رہے ہیں، نبی ہو کے امتی نو کہہ رہے ہیں کہ میری امت واسطے دعا کرا جے. تو امت کی کر رہی؟ امت کی کر رہی اپنے نبی دے نال؟ اپنے نبی دی سنت دا خیال کوئی نہیں، اپنے نبی دے دین دے نال پیار وفا کوئی نہیں. گل جڑی کرو تو قاری صاحب ایویں دی تقریر جڑا نا جی بندیاں نو پسند کوئی نہیں. بہرحال اگر اس دی طرف نکلیں گے تو ترجمہ مکمل نہیں ہونا. ہر بندہ اتنی دیر تک کسی نو کہن دا مجاز نہیں رکھدا جتنی دیر تک وہ اپنے آپ نو خود درست نہ کر لوے. اپنے آپ نو درست کر لیا اس تو بعد اگے جا کے شروع کر لا. اگر مینو خود نو الیکٹریشن دا کام نہیں آندا بجلی دا تو میں کسی نو سکھا سکنا. ویلڈنگ دا کام مینو نہیں آندا میں کسی نو سکھا سکنا. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی دنیا دا کام ہے، جتنی دیر تک انہاں مکمل کاریگر میں نہیں ہو سکتا کسی نو سکھا نہیں سکتا. مینو خود اگر دین دا پتہ نہیں میں کیوں دین دا ٹھیکیدار بن کے لوگوں نو سکھا رہا. ختم شریف کتھے لکھیا؟ ختم شریف دے وچ کری دا کی؟ رب دا قرآن پڑھی دا یا نبی پاک دی حدیث؟ میں انہیں بھی گل کی میں بھی اپنے کاروبار ویکھو، جدوں بھی کوئی شادی دا موقع آندا اپنے گھراں دے حالات ویکھو. ساڈے گھراں دے حالات کیویں دے ہوندے نے؟ گھراں دے حالات جڑے نے انہاں دے وچ توتو واجا اور غیر اسلامی غیر معیاری رسماں نبی پاک دے بالکل دین دے خلاف، نبی پاک دے دین دے نال بالکل سامنے ٹکران والیاں اسی وہ تے چھڑیاں کو نہیں تے ختم چھڑ دئیے. اور بندیاں نو جناب کوئی خوف نہیں. درود کتھے لکھیا ہے؟ نماز تو بعد ذکر کر دینے یہ کتھے لکھیا ہے؟ صرف آئی گلاں باقی رہ گئی نے، باقی ساریاں ختم ہو گئی ہیں. شادیاں تے کی ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں. خود بھی کیتی جا رہے ہیں، خود بھی کیتی جا رہے ہیں، لیکن نہیں اس بارے گل نہیں کرنی. نماز تو بعد ذکر کیوں کیتا؟ نماز تو بعد درود و سلام. چنگے پلے بندے انہوں نے بھی جناب یہی اعتراض، لو جی ساڈے تے مولوی صاحب ہر نماز تو بعد ہی ذکر تے صلاۃ و سلام پڑھی رکھ دے. بھی میں تے 5 نمازاں تو بعد پڑھنا. کدے سرکار دے روزہ پاک تے بھی پھیرا مارو 70,000 سویرے تے 70,000 شام، سویرے والے شام تک، شام والے صبح تک سرکار تے درود و سلام پڑھتے رہتے. وہ جڑے 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں انہوں تے کوئی اعتراض کوئی نہیں. جڑا 5 منٹ پڑھتا ہے اندر تے اعتراض ہے. 24 گھنٹے جنہ دا کام ہی ہے 70,000 صبح تو لے کے شام تک اور 70,000 شام تو لے کے صبح تک، اور دوجا کام ہی کوئی نہیں. صرف سرکار تے یا درود پڑھنا تے یا سرکار تے سلامیاں پیش کرنی ہیں. تے جنہیں 5 منٹ واسطے ہر 5 نماز تو بعد پڑھنا ہوں تے اعتراض ہے. بہرحال انہاں چیزاں تو بچ کے لوگ ذرا جنہ خوف نہیں رکھ دے کہ جناب اتنے گل کریں گے تو کی ہوئے گا، اتنے گل کریں گے کی ہوئے گا. لیکن اپنا عقیدہ اور اپنا یقین مضبوط رکھو. اگر ایک بچہ صرف بسم اللہ پڑھے تو اللہ اندے مرے پیو نو بخش دے. ایک بچہ صرف بسم اللہ پڑھے تو اللہ اندے مرے پیو نو بخش دے. تو یار جڑا قرآن پاک پڑھ کے اپنے پیو نو سالے ثواب کرے گا تو اللہ نے نہیں بخشنا.
ਹੋਰ ਅਸੀਂ ختم شریف کی کرنے ہیں؟ محفل میلاد منانا شرک ہے، لو جی محفل میلاد منانا شرک ہے، تو جدو شادیاں ویاواں تے فلانیاں نو بلا کے نچا دے جو ادو شرک نہیں ہوندا؟ اپنا گریبان نہیں دیکھنا، سرکار دے میلاد تے، سرکار تے درود تے، جناب نماز تو بعد ذکر تے، یہی گلاں رہ گئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایویں دی گل کرے انہوں کہا ہٹ پیچھے، میں جیندے جی بھی ایویں کرنا ہے تے مرن تو بعد اللہ نے توفیق دیتی قبر وچ بھی ایویں کرنا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، کہ ایک دوسرے نو تانا جیڑا کسے نو تانا دے گا، نمازیاں دے معاملات سانو پتہ ہے جڈا کتو حاجی یار اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے، نماز پڑھن واسطے آ گیا ہے، ساری دنیا دے اتنے بڑے بڑے رولے اور اتنا گند چھڈ کے اللہ دے گھر دے وچ آیا ہے، اگر انہوں اللہ دے گھر دے وچوں بھی ایویں تانے ملنے نے جویں باہر ملتے رہنے تو پھر انہیں کہنا یار مینوں اتنے بھی سکون کو نہیں تو پھر میں باہر ہی ٹھیک ہاں، میں باہر بھی ایڈا ہی گناہ گار ساں تے میں مسجد آ کے اگر اس تو بڑا گنہگار بننا ہے تو پھر مینوں کی ضرورت؟ کئی بندے کئی لوگ صرف اس وجہ تو مسجد وچ نہیں آندے کہ جناب اسی اتنے جاواں گے فلاں معاملہ ہوئے گا فلاں گل بات ہوئے گی تے اسی اگر بول بیٹھے تے ساڈے کول کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے۔ کئی لوگ صرف اس وجہ تو مسجد وچ نہیں آ رہے۔ ایک بندہ مسجد وچ نہیں سی آ رہا، بارہا مرتبہ میں انہوں کہا یار نماز پڑھیا کر، یار نماز پڑھیا کر۔ وہ ایک دن مسجد وچ آیا، ممبر رسول تے بیٹھا، اگے آیا 4-5 بندے بیٹھے، وہ فلانا آئیدہ فلانا آئیدہ فلانا آئیدہ فلانا آئیدہ، انہیں کہا قاری صاحب اے کچھ مسیطے ہوندہ ہے تو میں اتھے آ کے اگر یہی گناہ میں باہر کرا تو مینوں گھٹ گناہ ہے، گھٹ عذاب ہے، اگر یہی میں مسیطے آ کے کراں گا تو میری نیکیاں بھی ضائع ہونگیاں تو مینوں گناہ بھی زیادہ۔ اس تو بعد جناب اور بھی زور لا لیا، بندہ مسیطے نہیں آیا۔ مسجد وچ اگر کوئی بندہ آیا انہوں ویلکم کرو، خوش آمدید کرو، اودے نال اتنی محبت کرو کہ انہوں احساس ہوئے کہ یار واقعی اللہ دے گھر دے وچ بڑا سکون ہے، اللہ دے گھر دے وچ واقعی بڑا سکون ہے۔ انج پیار کرو، انج محبت کرو ایک دوسرے نمازی دے نال۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے نو تانا، مسجد چوں باہر نہیں کوئی تانا دے سکتا یار، مسجد تو باہر نہیں کوئی تانا دے سکتا تے مسجد وچ کوئی دے سکتا ہے؟ اگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے دا الٹا نام نہیں لینا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر کوئی بندہ ایمان والا ہو کے اس تو بعد بھی گناہ کرے، اللہ پاک نے فرمایا کڈی بری گل ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ہو کے اس تو بعد کہے اپنے آپ نو گناہاں دے وچ لے جاوے، اللہ پاک نے فرمایا بڑی بری گل ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آن تو بعد بندہ پھر گناہ کرے، ایمان والا ہو کے پھر اللہ دی نافرمانی کرے، ایمان والا ہو کے پھر فاسق بن جاوے، اللہ پاک نے فرمایا بڑی بری گل ہے، بڑی بری گل ہے۔ استاد ہے اپنے شاگرد نو اچھی طرح یاد کرواوے، شاگرد نماز اچھی طرح یاد کر لوے، اس تو بعد وہ شاگرد نماز پڑھن واسطے نہ آوے تو استاد اپنے شاگرد نو جدو پیار نال سمجھائے گا نہ کہے گا کڈی بری گل ہے نماز ساری یاد کر کے نماز نہیں پڑھدا، کڈی بری گل ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے نو کم سکھاوے، اپنا کوئی بھی کام ہے دنیا دا اگر کم سکھاوے تو اس تو بعد اندا بیٹا پگوڑا بن جاوے، کم نہ کرے تے پیار نال محبت نال باپ اپنے بیٹے نو کول بٹھا کے سر تے ہاتھ پھیر کے آکھے گا کم پورا سکھ لے تے ہن کم نہیں کردا، کڈی بری گل ہے۔ ایمان والا ہو کے پھر گناہاں والی زندگی گزاریں، اللہ پاک بھی اپنے بندے نال بڑے پیار نال کہہ رہے کڈی بری گل ہے۔ ایمان والا ہو کے پھر گناہ کرنا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بندہ ظالم ہے، وہ بندہ ظالم ہے جڑا گناہ کرے پھر اپنے رب اگے توبہ نہ کرے، گناہ کرے تے پھر اپنے رب دے اگے توبہ نہ کرے۔ اس گل دے تے بڑی لمبی ساری گفتگو ہو سکتی، لیکن اختصار دے نال بالکل مختصر کر کے اگر کوئی بھی بندہ ایک نماز چھڑ دیتی گناہ کیتا ہے کہ نہیں؟ نماز چھڑ دیتی گناہ کیتا ہے کہ نہیں؟ اذان ہو رہی سی اذان دا جواب نہیں دیتا گناہ کیتا ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف دے روزے آ گئے نہیں رکھے گناہ کیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے مال دولت دیتا ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا گناہ کیتا ہے کہ نہیں؟ اپنے ماں باپ دی نافرمانی کر لی، انہوں نے کوئی کام آکھیا انہوں دا کہنا نہیں منیا، گناہ کیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس تو بعد بھی وہ توبہ نہیں کر رہا، فرمایا ظالم ہے۔ یہ بندہ کی ہے؟ ظالم۔ تے ظالم بندے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں ملنی۔ اللہ دی نافرمانی تو بچو۔
اللہ پاک دی نافرمانی بھی ظلم ہے۔ اگلی آیا کریمہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے ایمان والو ایویں بلا وجہ گمان تو بھی بچو۔ گمان اے جڑا بیٹھا بیٹھا بندہ ایویں گمان کردا رہندا فلانی جگہ تے اج این ہو رہا ہونا ہے، آ بندہ این نو گیا ہے نا انہیں این کیتا ہونا ہے، میں پہلے آکھیا سی این کرے گا، یہ گمان۔ فرمایا ایندے تو بچو، ایندے تو بچو۔ فرمایا ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان جڑا ہے بندے نو گناہ دی طرف لے جاندا ہے، بعض گمان جڑا ہے بندے نو گناہ دی طرف لے جاندا ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندے نے اپنی بیگم نو اپنی زوجہ نو موبائل لے کے دے دیتا، موبائل ہن موبائل خود لے کے دیتا ہے، نال ہی ہن گمان وچ پی گیا، شک چ پی گیا، کسی نال گل تے نہیں کردی بھی پہلے لے کے نہ دے، اگر لے کے دے دیتے پھر گمان نہ کر، یہ شک نہ کر، ایسے گمان بلا وجہ۔ اور فرمایا ایویں دے گمان جڑے نے اے بندے نو گناہ دی طرف لے کے چلے جاندے ہیں۔ لاہور دا واقعہ ہے، ایویں ایک بی بی کول موبائل سی، ایک رونگ نمبر تو غیر نمبر تو کال آ گئی، وہ جدو کال آئی نا اگو بی بی نے کال اوکے کی تھی، اوکے کر کے انہیں پوچھا جی کون، اگو ساڈے نوجوان بھی پھر ایسے نے جناب اگو عورت دی آواز آئی تو بس وہ نمبر سیو کر لینا ہے، وہ نمبر سیو کر کے بس ہن چل سو چل، تنگ کیتی رکھنا ہے۔ وہ بی بی اچھی سی، نیک سی، انہیں آخیا جی یہ نمبر غلط ہے، انہوں بھی پتہ لگ گیا نمبر تے غلط ہے، لیکن اگو بی بی بول دی پئی۔ شیطان اتنا اندر گھر کر گیا کہ جناب کال روزانہ میسج، یہ وہ فلاں فلاں عجیب عجیب لفظاں دے نال میسج کرنے۔ اتفاقی طور تے ایک دن او جڑا موبائل سی اون دے خاوند دے ہاتھ ہی لگ گیا، خاوند دے ہاتھ دے وچ موبائل ہے تے نال ہی میسج آ گیا سناؤ جان کیا حال ہے۔ انہیں گل اتھوں تک پہنچی، جدوں نے واپس کال کی تھی اگو بندے نے کال اوکے کر لی، بس کال اوکے کر کے کٹ دیتی۔ اتنا ماریا اس بی بی نے، اس بندے نے اتنا ماریا، اور مار مار کے اس تو بعد اندے پیچھے پیکیاں تے کال کی تھی کہ جناب اے ویکھ لو اے تہاڈی صاحبزادی دے کام، ایس ایم ایس وہائے، کالاں وکھائیاں۔ عورت بیچاری کرلان دی رہ گئی کہ میرے وچ کوئی ایسا عیب نہیں، رونگ نمبر تو غلط نمبر تو کال آئی سی، میں انہوں بڑا سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ ایس ایم ایس اور کالاں کردا رہا، لیکن اس عورت دی کسے بھی نہیں منی۔ بھراواں نے غیرت دی وجہ تو اپنی اس بہن نو مار دیتا، غیرت دی وجہ تو کہ ساڈی بہن نے ایویں دا کام کیتا، انہوں جانوں ہی مار دیتا۔ اے موبائل دے نقصان۔ اور اگر کسی بندے کو ایویں دا کوئی نمبر آ بھی جاوے، مسلمان ہے، کیوں کسی دا گھر اجاڑ رہے ہو، کیوں کسی دا گھر تباہ کر رہے ہو؟ کسی دا گھر تباہ کرن نال کی مل جانا ہے؟ ایتھے اسی 2-3 منٹ واسطے خوشی محسوس کران گے کہ جناب اسی فلاں عورت دے نال گل کیتی، بڑی خوشی ہوئی، بڑا جڑا نا جو لطف آیا، لیکن مسلمان یاد رکھ، میرے نبی نے فرمایا اج اگر کسی دے گھر دی عزت خراب کرے گا انی دیر تک تینوں موت نہیں آنی جتنی دیر تک اپنے اکھ دے نال اپنے گھر دی عزت خراب ہوندی نہ ویکھے گا۔ تیرے گھر دی عزت ایویں خراب ہوئے گی، برباد ہوئے گی۔ اگر تو کسی دی عزت نو برباد کرے گا تینوں انی دیر تک موت نہیں آنی جتنی دیر تک تیرے گھر دی عزت برباد نہ ہوئی۔ بہرحال فرمایا بہت سارے ایسے گناہ نے، گمان جڑے بندے نو گناہ دی طرف لے کے چلے جاندے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی دی جاسوسی بھی نہ کرو۔ جناب ایک بندہ جا رہا ہے تو اندے پیچھے پیچھے ٹر پیا ہے، میں اج ویکھنا ہے کردا کی، میں اج ویکھنا ہے کردا کی، جاسوسی کرن دے واسطے پیچھے آیا تے جدوں ٹردا ٹردا ویکھنا نا بندہ مسیتے آ گیا تو ہن تو بھی مسیتے آ جا، نال ہی اگے لنਘ جائے گا بھی جاسوسی پوری کر، مسیتے آ کے ہن کی کر رہا ہے؟ جاسوسی صرف مسجد دے دروازے تک۔ بہرحال اچھی ہوے یا بری ہوے، جاسوسی دے وچ اللہ پاک دا یہ حکم ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، بالکل بھی جائز نہیں، کسی حال چ بھی جائز نہیں۔ ہاں حاکم وقت جڑا حاکم ہے، حکمران ہے، وہ جاسوسی کروا سکتا ہے اپنے ملک واسطے، دین واسطے، انہوں اجازت ہے، اس تو علاوہ نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے دی غیبت بھی نہ کرو۔ اور غیبت والا گناہ اتنا برا اور اتنا گھٹیا گناہ ہے کہ جڑا بندہ کردا ہے اپنا دونا نقصان کردا ہے، ڈبل نقصان۔ ایک نقصان
کہ اندیاں نیکیاں اس بندے دے نامہ مال چ جاندیاں نے جن دی غیبت کر رہا ہے، دوسرے نمبر تے اندے گناہ اندے نامہ مال چ آ رہے ہیں، نیکیاں جا رہی نے تے اندے گناہ ڈبل نقصان، تے اس کام دا کی فائدہ جن دے وچ بندے دا نقصان تے ایک گناہ بھی برداشت کوئی نہیں تے پھر ڈبل نقصان۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تہاڈے وچوں کوئی بندہ یہ پسند کردا ہے کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے؟ کوئی بھی پسند نہیں کردا۔ فرمایا جڑا بندہ غیبت کر رہا ہے نا وہ ایویں ہی ہے جویں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا ہے۔ اگے خود اللہ پاک نے فرمایا میتن فکرہتموہ، کوئی بھی اینو پسند نہیں کردا۔ فرمایا بھی اگر کوئی بھی پسند نہیں نہ کردا اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے تے پھر ایویں ہی ہے کہ بندہ غیبت نو بھی پسند نہ کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تو ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بے حد رحم فرمان والا ہے۔ کوشش تو کیتی سی بھی ترجمہ مکمل ہو جاوے مگر نہیں ہو سکیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ حج، قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے حوالے دے نال انشاءاللہ تعالی شروع کران گے۔ باقی جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ عید تو بعد باقی ترجمہ انشاءاللہ مکمل کران گے۔ اللہ وحدہ لا شریک مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر لو۔